بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ قائد اعظم بھی انہی شخصیات میں سے ایک تھی جنہوں نے پاکستان کو دنیا کے نقشے میں شامل کیا۔ وہ اپنی دانائی سے دوسروں کو حیران کر دیتے تھے۔ مثلاً قائد اعظم جب لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں پیٹر نامی پروفیسر ان سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹرے لیے اس ٹیبل پر بیٹھ گیا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ایک پرندہ اور سور اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ تو جناح نے فرمایا ڈونٹ وری آئی شوڈ فلائی ٹو another ٹیبل، کہ میں دوسری ٹیبل پر چلا جاتا ہوں۔ اس پر اس نے جناح سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت اور ایک میں عقل ہو تو تم کون سا اٹھاؤ گے؟ جناح نے پر اطمینان لہجے میں جواب دیا کہ دولت۔ پروفیسر نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو عقل والا بیگ اٹھاتا۔ جناح نے پر اطمینان انداز میں کہا کہ جس انسان میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اسی کو تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح وکالت میں بھی ان کے جوہر عیاں تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنا ایک مقدمہ ان کے پاس لے کر آیا اور کہا کہ آپ میرا مقدمہ لڑیں۔ اس نے آپ سے آپ کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں مقدمے کے حساب سے نہیں فی پیشی کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ اس کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ فی پیشی 500 روپے لیتا ہوں۔ اس پر 5000 روپے اس نے نکالے اور آپ کو تھما دیے۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس 5000 روپے ہیں، آپ میرا مقدمہ لڑیں۔ آپ نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر مقدمہ طول پکڑ گیا تو یہ پیسے کم ہوں گے، بہتر ہوگا کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں۔ میرا اصول ہے کہ میں پیشی پیسے لیتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے اصولوں کے مطابق مقدمہ لڑا اور مقدمے کو 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا۔ جناح نے 1500 روپے رکھ لیے اور بقیہ 3500 روپے اس شخص کو واپس کر دیے۔ اس شخص نے خوشی میں 3500 روپے جناح کو دینا چاہے تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرا جتنا حق بنتا تھا میں نے اتنے پیسے رکھ لیے ہیں۔ شاعر مشرق نے بھی آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ کو ممبئی سے دہلی جانا ہوا۔ ٹرین کے فرسٹ کلاس خالی ڈبے میں سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان عورت بھی اسی ڈبے میں سوار ہو گئی۔ جناح فرماتے ہیں کہ جب ٹرین روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس عورت نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ 1000 روپے دے دیں ورنہ میں آپ پر زبردستی کا الزام لگاتے ہوئے ایمرجنسی بریک کھینچ دوں گی۔ آپ نے اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور ایسا ظاہر کیا کہ جیسے آپ کو سنائی ہی نہیں دیتا۔ مسلسل اس نے اپنی یہ بات دہرائی اور آخرکار تنگ آ کر آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو کہا کہ مجھے آپ 1000 دے دو ورنہ میں آپ پر زبردستی کا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم نے اسے اشاروں میں سمجھایا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا اور اسے ایک پین اور بھیج دیا کہ آپ نے جو بات کہنی ہے وہ اس پر لکھ کر دے دیں۔ اس نے وہی بات آپ کو لکھ کر دی اور آپ نے حاضر دماغی کا استعمال کرتے ہوئے اسی وقت ایمرجنسی بریک کھینچ دی اور جب گارڈ اندر داخل ہوا تو اسے وہ لکھا ہوا پیج اسے دے دیا۔ اس پر گارڈ نے اسے گرفتار کر لیا اور قائد نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں ان کی بیماری کا علم ہوتا تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ آپ نے اپنی بیماری کا کسی کو علم ہی نہ ہونے دیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر انگریزوں اور ہندوؤں کو پتہ چل گیا تو وہ ہندوستان کی تقسیم کبھی بھی نہ ہونے دیں گے۔ آپ نے آخری وقت میں بھی کہا کہ پاکستان کے وجود میں آنے کی وجہ فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جزاک اللہ۔